الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پوری دنیا کے اندر جمعے کے دن ہر مسجد میں اور بڑے بڑے اجتماعات کے اندر اور بہت بڑے بڑے جوڑ کے اندر ہر جگہ علماء کرام اور مبلغین حضرات اور داعیان اسلام، یہ حضرات لوگوں کو دین کی بات مستقل سمجھاتے آ رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے۔ سینکڑوں سالوں سے لوگ دین کی بات سنتے آ رہے ہیں، یہ سناتے آ رہے ہیں، اور سینکڑوں سال سے یہی المیہ ہے، یہی بہت ہی دکھد ایک خبر ہے کہ اگر 1000 لوگ دین کی بات کو سنتے ہیں تو اس میں عمل کرنے والے 10 بھی نہیں، 990 کان میں ادھر سے سن کے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال کر گھر کو چل دیتے۔ ہم ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ اتنی دعوت کے باوجود اور اتنی محنت کے باوجود اسلام کا قرار دلوں میں آ نہیں رہا۔ یعنی انسان کا دل ایسا بے قرار ہو چکا ہے کہ اسلام قرار نہیں پا رہا اس کے دل میں، اسلام کو اس کے دل میں جگہ نہیں مل رہی کہ بار بار اس کے دل کو کھینچ کھینچ کر بڑا کیا جاتا ہے کہ اسلام اس میں آ جائے، لیکن نہیں، اس کو جگہ نہیں ملتی۔ اور ایسے ہی پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی برائی کا کوئی آلہ یا کوئی اس کی خبر مل جائے عیاشی کی، تو دل فوراً لمحوں میں اس طرف مائل ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ حالات میرے ساتھ پیش آتے تو میں اس گناہ کو فوراً کر جاتا، اس گناہ کو فوراً کر جاتا۔ شراب کی دکان پورے علاقے میں کتنی بھی دور ہو، یہ شرابی کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاتا ہے اور شرابیں خرید لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے شراب کے دکان پر شراب کی بکری کتنی ہے، اور جو اچھے علاقے ہیں، جو اچھے محلے ہیں، وہاں پر وہ دودھ لے کے بیچنے آتے ہیں، پھر بھی اس سے کوئی دودھ نہیں خریدتا۔ دودھ لے کے بیچنے آ رہے ہیں تو دودھ نہیں خریدتے لوگ، اور شراب کی دکان کہیں ہے تو لوگ وہاں جا کے شراب خرید لیتے ہیں۔ کہ برائی کی ایک اپنی دعوت ہوتی ہے، اور وہ ایسی دعوت ہے کہ اس دعوت کے ساتھ شیطان کی بڑی محنت ہے، اور شیطان تو آپ سے طاقتور ہے برائیوں میں، تو فوراً اس کی محنت لوگوں کے دلوں پر کام کرتی ہے، لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اچھائی کی جو دعوت ہے، اچھائی کی جو دعوت ہے، اس دعوت کو لے لے کر گھر میں جا کے پہنچایا جاتا ہے۔ وہ باتیں گھر میں پہنچائی جا رہی ہے، ایک ایک دروازے پر، ڈور ٹو ڈور، لیکن اس کو جیسے دودھ والے کے دودھ کو وہ نہیں خریدتا، وہ آواز لگا رہا ہے نہیں خرید رہا کوئی، ایسے ہی دین کی بات اور اللہ کی باتوں کو گھر تک پہنچانے والے اس دودھ بیچنے والے کی طرح ہے کہ اس کا مال کوئی خریدتا ہی نہیں۔ بھائی اجتماع میں آپ آ گئے، بات سن لی، مسجدوں میں آپ آ گئے، آپ نے دین کی بات سن لی، کہیں پر جوڑ ہوا، آپ نے دین کی بات سن لی، یہ تو ہے،
چلیے ٹھیک ہے، اور آپ نے عمل نہیں کیا یہ سب سن کے، لیکن یہاں پر کیا اللہ کو جواب دو گے کہ لوگ آپ کے دروازے پر گئے تھے، آپ کے کارخانوں میں گئے تھے اور آپ کی دکانوں میں گئے تھے، اور اس دکان پر جا کر، اس کارخانے میں جا کر، آپ کے فیکٹری میں جا کر دعوت دی تھی کہ بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی، آؤ اس پر عمل کرو۔ تو گھر میں جا کے یہ دعوت دی گئی ہے، اور وہاں پر بھی اس دعوت کو آپ نے قبول نہیں کیا ہے، تو اب آپ کے پاس کیسے دین کو پہنچایا جائے گا؟ گشت ہوتا ہے، ہر مسجد کا گشت ہوتا ہے، جماعت کے ساتھی کرتے ہیں، کتنا عجیب سا لفظ ہے، گشت ہوتا ہے جماعت کے ساتھی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے لفظ جماعت یہ کوئی فرقہ ہے کہ اس میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہی گشت کرتے ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے بولنا پڑے گا، ورنہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ تو مسجد سے چند افراد، یہ جملہ زیادہ اچھا ہے، مسجد سے چند افراد، اس میں ایک رہبر ہوتا ہے، ایک متکلم اور ایک ذمہ دار، اور 3-4 اس کے معین مددگار، وہ رخ کرتے ہیں طے کر کے کہ فلاں فلاں گھر میں جائیں گے اور فلاں فلاں فیکٹری میں جائیں گے، پہلے سے اپنا ایک پٹی طے کرتے ہیں۔ اب جب وہ دائیں، مسجد کے دائیں حصے سے، دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں جانا، اور ایک دکان میں جا کے کہتے ہیں، جب اس کی دکان میں بھیڑ ہو رہی ہوتی ہے، راشن کی دکان میں، اس کے بہت سارے گاہک ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھائی ذرا 1 منٹ باہر آ کے دین کی بات سن لو۔ 24 گھنٹے تو تم کام کر ہی رہے، 24 گھنٹے تو گاہک آ ہی رہے، ان کے لیے تم نے اپنی رات بھر تم جاگی رہے ہو، صبح جا کے مال لا ہی رہے ہو، اب ذرا اپنی ذات کے لیے کہ تمہیں اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے، تمہاری جنت اور تمہاری جہنم کا مسئلہ ہے، اور عذاب قبر سے بچنے کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کے لیے ہم چند بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ 1 منٹ اگر تمہارے پاس فرصت ہو تو دکان کے اندر سے نکل کے باہر آ جاؤ۔ آ جاتا ہوں، ایسا ہے مولوی صاحب، جناب السلام علیکم، بہت اچھی بات، آپ نے اچھا سمجھایا، لیکن دیکھیے نا اتنے سارے لوگ میں باہر نہیں آ سکتا، میں مسجد میں مغرب میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، میں مغرب میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ابے جب تو بلانے سے 1 منٹ کے لیے باہر نہیں آیا تو ہمارے جانے کے بعد تو مسجد میں پہنچ جائے گا، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ تو وہ اللہ کا بندہ نہ مسجد میں آتا ہے نہ اس کی بات سنتا ہے۔ پھر یہ کارخانے جاتے ہیں، کارخانوں میں لوگ مشین پہ کام کر رہے ہیں، میں ہماری بے رغبتی دین کی طرف سے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے ذلیل ہو چکے ہیں، کتنی خاری ہمارے اوپر چھا رہی ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بیچارے مایوس ہو گئے، یہ اگلی دکان پر گئے، کسی دکان میں سے کوئی اللہ کا بندہ باہر آ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے 5-6 لوگوں کی آفت یہاں سے غائب۔ تو کبھی گاہک کو دیکھ کے مسکرائے، کبھی امیر صاحب کو دیکھے، کبھی ذمہ دار کو دیکھے، کبھی متکلم کو دیکھے، متکلم کہتا ہے بھائی میری بات تو سنو، آپ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا دھیان تو کہیں اور ہے، خیر اس کا وہ برباد ہو گیا۔ اب یہ فیکٹری میں جب جاتے ہیں تو مشینوں پہ چاروں طرف سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، بھائی ذرا 2 منٹ کے لیے نیچے آ جاؤ، تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ارے بولیے نا وہیں سے مولوی صاحب، سن لیں گے ہم۔ سیٹھ جی اگر 100 کا نوٹ دینا تو یہ نہیں کہے گا سیٹھ جی وہیں سے 100 روپے پھینک دو نا میں لے لوں گا، ایک دم کتے کی طرح سے دم ہلاتا ہوا سیٹھ جی قدموں میں جا پڑے گا، 100 روپے لائیے لائیے، وہی۔ اور یہ اللہ کی بات کو لے کر اور اللہ کے رسول کی بات کو لے کر اور سارے زمانے کی خیر و بھلائی لے کر اور جنت میں جانے کی دعوت کو لے کر یہ بندہ آیا ہے، اور وہ مشین پہ وہیں بیٹھا ہوا کہہ دیتا ہے ارے امیر صاحب، مولوی صاحب وہیں سے کہہ دیجیے ہم سن لیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں دین کو ماشاءاللہ۔ اب یہ بیچارہ یہ امیر صاحب، یہ متکلم صاحب، یہ ذمہ دار صاحب، یہ سارے کے سارے پھر وہاں سے مایوس ہو کے، اور پتہ ہے ایک دعوت کیا دیتے ہوئے جاتے ہیں؟ دیکھو بھائی آخری میں کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے، تو آخری میں یہ دعوت یہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے آپ مغرب میں پہنچ جانا اور ان ساتھیوں کو بھی لے آنا ماشاءاللہ،
اللہ کی طرف سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی آفس میں، ایسے ہی کسی اور جگہ پر، یعنی جہاں بھی دین کی بات کو لے کر چند افراد پہنچ رہے ہیں تو سامنے والا 1 منٹ وقت دینے کو تیار نہیں ہے اس دین کے خاطر۔ اور یہ جو جا رہے ہیں انہوں نے اپنا گھنٹوں نکالا ہے، ان لوگوں نے جو دین کی محنت کے لیے نکلے ہیں مسجد سے، انہوں نے اپنا گھنٹوں نکالا ہے، اور وہ کارخانوں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، اور ٹوپی لگائے ہوئے، اور فیکٹری میں بیٹھے ہوئے، آفس میں حضرات بیٹھے ہوئے، ان کے پاس ایک لمحہ نہیں ہوتا کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کی بات کو سننے کے لیے اور مسجد میں جانے کے لیے اور 1 گھنٹہ ہفتے میں نکال لے تاکہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بات کو سن لے کہ ایمان میں کچھ تازگی آ جائے، ایمان ہمارا کچھ بڑھ جائے، کہ اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے رسول اپنے ایمان کو ہم کیسے تازہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ زیادہ تر تمہارے زبان سے نکلنے والے الفاظ لا الہ الا اللہ ہونے چاہیے، اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مسجد سے چند افراد آپ کے یہاں گئے تھے بلانے کے لیے کہ آئیے بیٹھیں گے، سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور اللہ کی باتیں کریں گے اور اللہ کے غیبی نظام کا تذکرہ کریں گے۔ ہم یہ باتیں کریں گے کہ جنت میں کیا ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ جہنم میں کیا ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ قبر میں کیا سوال جواب ہوتا ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ اس لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ تمام جہانوں کا پالنہار صرف اللہ ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ دنیا میں جتنے بھی طریقہ رائج ہیں وہ ناکامی کے طریقے ہیں، طریقہ صرف ایک ہے، وہ طریقہ جس کو سنت کہا جاتا ہے، وہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے یہی شریعت اسلام ہے، اس کو ہم نے پسند کیا ہے اور اس طریقے پر اسلام کو ہم نے مکمل کر ڈالا ہے۔ تو اس طریقے کی ہم باتیں کریں گے، وہ ہم تذکرہ کریں گے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ ہمارے نبی کیسے اٹھتے تھے، ہمارے نبی کیسے بیٹھتے تھے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے پیتے تھے، ہم یہ باتیں کریں گے کہ اسلام میں تجارت کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں دکانداری کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں تعلیم کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں ملازمت کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں کھیتی باڑی کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم چل کر مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کریں گے تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور اسلام ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ یہ ساری باتیں ہم مسجد میں کریں گے۔ آؤ میرے بھائیوں مسجد میں چلو، کوئی آگے راضی نہیں ہے۔ جاتے ہیں نا، جاتے ہیں، ایک آواز کوئی برائی کی اور خواہش کے مکمل ہونے کی لگائی جائے تو ایک جماعت کی جماعتیں وہاں پہنچتی ہے اس گناہ کو کرنے کے لیے مسلمانوں کو، کہ وہ آواز جو شیطان نے لگائی، جو شیطان کی آواز پر لبیک کہنے والے یہ مسلمان اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ذلت کو دور کر کے ان کو عزت بخشے۔ انہوں نے شیطان کو اپنا خدا بنایا ہے۔ یہ دن رات جینے کا طریقہ جو شیطان نے کہا اس پر ہے۔ شیطان نے کہا نماز چھوڑو، یہ چھوڑتے ہیں۔ شیطان نے کہا روزہ توڑو، یہ توڑتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ جھوٹ بولو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ فریب کرو، فریب کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا دھوکہ دو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔
شیطان نے کہا ناپاک رہو، ناپاک رہتے ہیں۔ شیطان نے کہا داڑھی چھیل دو، داڑھی منڈوا لو، انہوں نے منڈوا لیے۔ شیطان نے کہا یہودی نصارہ کے کپڑے پہن لو، انہوں نے پہن لیے۔ شیطان نے کہا گالیاں بکو، انہوں نے گالیاں بکی۔ شیطان نے جتنے کام ان کو سکھائے، شیطان نے جس انداز میں سکھایا اس سے بہتر انداز میں ان مسلمانوں نے وہ کام کر کے دکھائے۔ یہ اسلامی مسلمان نہیں ہے، یہ شیطانی مسلمان ہے۔ شیطان کو ماننے والے، شیطان کی یہ پوجا کرنے والے زبان سے تو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اپنا کام اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے ہیں ہم شیطان کی مانتے ہیں۔ ابلیس کی عزت بڑھانے والے یہ مسلمان، وہ ابلیس جس کو ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو یہاں سے نکل جا، اے تو مردود ہے، تو شیطان ہے، اللہ کے دربار سے بھگایا ہوا وہ ذلیل جس کی بات مان کر یہ مسلمان اس کو عزت بخشنے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ کے دشمن شیطان کی اتباع کرنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو عزت اور کامیابی بخشے۔ دیکھ یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک آواز شیطان کی لگتی ہے، ایک آواز مسجد سے مؤذن کی لگتی ہے۔ مؤذن نے کہا کہ آؤ مسجد، حیا علی الصلاۃ، یہ مؤذن کی آواز ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔ اور دکان پر بیٹھا ہوا مسلمان، اس کو شیطان نے یہ آواز لگائی کہ مسجد میں چلا گیا تو 100 روپے کا گاہک چلا جائے گا، تو شیطان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد نہ آ کر دکان میں رہ گیا۔ ہر وقت ہمیشہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو ایک طرف سے محنت شروع کرتا ہے شیطان، اور ایک طرف سے محنت شروع ہوتی ہے اللہ کے دین کی، محنت کرنے والوں کی اور فرشتوں کی، اور ایک طرف محنت شروع ہوتی ہے نورانی محنتیں۔ ان نورانی محنتوں پر مسلمان لبیک نہیں کہتے، شیطانی محنتوں میں مسلمان لبیک کہنے میں لگا ہوا ہے، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ وجوہات ہے کہ پوری دنیا میں دین کی بات بتائی جاتی ہے، اور یہ پہلے سے جو شیطان کی محنت اس کے دل پہ چل رہی ہے، وہ ایسی زبردست محنت ہے اس کی کہ جو دین کی باتیں یہ مسلمان سنتا ہے اس کے دل سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہے، اس کے دل میں وہ باتیں گھستی نہیں، تو اس کی محنت بالکل مستقل چل رہی ہے، تو اس کی محنت پر لبیک ہے۔ اور مسلمان جو دین کی محنت اور مسجدوں سے جو اس کی آوازیں، مسجدوں میں جوڑ اور اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں آنے کے باوجود، چونکہ وہ تو مہینے میں ایک بار ہوں گے، ہفتے میں ایک بار ہوگا یا سال میں ایک بار ہوگا، تو جس کی وجہ سے یہ محنت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جو اس کی محنت 24 گھنٹے جو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، 24 گھنٹے اس کی محنتیں ہیں، اور رات میں وہ آدھی رات میں وہ شیطان جب سمندر کے اوپر بیٹھ کر اس کی مجلس لگتی ہے، اور ان مجلسوں میں جو مشورے ہوتے ہیں کس کس کو برباد کرنا ہے وہ مستقل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے مشورے دینداری پہ کیسے جمنا ہے یہ مستقل نہیں ہوتے۔ ایک مشورہ مسجد میں ہوتا ہے، ہر مسجد میں کرتے ہیں بھائی کیسے دین ہماری زندگی میں آ جائے، اور ایک مشورہ وہ شیطان کرتا ہے سمندر کے پانی پر کہ کیسے لوگ بے دین ہو جائیں۔ تو شیطان چونکہ اپنے مشن پر بالکل پکا ہے، اس کو کامیابی مل رہی ہے، اور مسلمان اپنے مشن پر ہلکا ہے، کچا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، تو جس کی وجہ سے اس کا مشن پورے طور پہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اتنے بیانات، اتنی باتیں، کیا جھوٹ بولنا ہم چھوڑ چکے؟ اتنی بیانات، اتنی باتیں، اتنی دین کی محنتیں، کیا ہم نے دغا بازی چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے گالیاں چھوڑی ہے؟ کیا ہم نے بے ایمانی چھوڑی ہے؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر آ گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، جو جہاں تھا وہی، جو ہماری سوچ تھی وہی،
یہی سوچتے سوچتے ہم سے پہلے والے دنیا سے جا چکے، اور بہت سارے ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اسی سوچ پر کہ آج نہ کل میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، سدھاروں گا، آج نہ کل میں دیندار بن جاؤں گا، اس امید پر، کل کی دینداری کی امید پر بندہ آج گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہاں ایسا ہوا ہے کہ جمعہ کا بیان ہو رہا ہو مسجدوں میں اور مولوی صاحب نے ممبر سے بیٹھ کے سمجھایا ہو، اور جتنے لوگوں نے بیان کو سنا ہو سب نے توبہ کر لی ہو، اور ٹھیک اتنے ہی لوگ عصر کی نماز میں آ گئے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ دین کی طرف مسلمانوں کی رغبت ایسی گھٹ گئی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے گھر پہ جا کے جو دین کی بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو قبول کرنے کی تیار نہیں ہے، تو پھر کہیں پر جا کر سفر کر کے دین کی بات کو سن کر اس کو کہاں سے قبول کر لیں؟ حجت تو تام ہو رہی ہے، حجت اللہ کی طرف سے مکمل ہو رہی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، یا اللہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، یا اللہ مجھے کوئی دین سکھانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ تو حجت تو مکمل ہو رہی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایسے افرادوں کی مستقل جماعتیں چل رہی ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنے گھر کے حالات کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی ملازمت نہیں دیکھی، جنہوں نے اپنی تجارت نہیں دیکھی، جنہوں نے گھر کے حالات کو نہیں دیکھا، بس اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پر اور اللہ کے بھروسے وہ ایک بیگ اپنے پیٹھ پہ لٹکائے ہوئے اور چند سکے اور روپیے اپنی جیبوں میں ڈالے ہوئے وہ پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ کہتے ہوئے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تمام کامیابی اللہ ہی کے حکموں میں ہے اور تمام کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے۔ اے لوگوں، اے انسانوں، اس کو قبول کر لو، اللہ کے راستے میں آ جاؤ، اللہ کے دین کی محنت میں لگ جاؤ، ایمان کو بنا لو تاکہ تمہاری قبر میں تمہارے مسائل آسان ہو جائے اور حشر میں تمہارے مسائل آسان ہو جائے۔ ایسے چند افراد مستقل دنیا میں گھوم رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے گھومتے ہیں اور 6 مہینے کے لیے گھومتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی گھومتے ہیں اور دوسرے ملک میں بھی گھومتے ہیں، اور گلیوں میں اور شہروں میں اور دھوپ میں اور گرمی میں اور سردی میں چوراہے پر بھوکے رہتے ہوئے، پیاسے رہتے ہوئے، سردی لگ رہی ہے، ان تمام حالات میں اس کام کو کرنے والے اس دنیا میں وہ افراد اللہ تعالیٰ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے کہ حجت مکمل ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام میرے گھر تک پہنچا نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، ہوا کیا میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے سارے لوگ یہاں ہیں، اتنے سارے لوگ اوپر ہیں، اور 4-5 منزل پہ اتنے سارے لوگ، اور ہر مسجد کی 4-5 منزلیں، اور تمام مسجدوں میں یہ دین کی بات ہو رہی ہے، اور سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز سے کامیاب ہو جاؤ گے، نماز چھوڑتے ہی ناکام ہو جاؤ گے، اور ایک فرد کی زیادتی نہیں ہوتی اثر میں۔ اس میں سے ایک ایسا آدمی جمعے میں آنے والا اس بات پہ نہیں رک جاتا کہ آج سے میں اثر میں بھی آؤں گا انشاءاللہ، نہیں رکتا۔ دل کے اندر ایک جب مردہ دلی آتی ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو دین کی باتیں اس کے دل کے اوپر سے گزر جاتی ہے، دل کو جھنجھوڑنے والی باتیں اس کے کانوں کے باہر سے گزر جاتی ہے، کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب وہ انسان بس ایک جسم ہے، ایک مردہ ہے جس کو آپ زندہ سمجھتے ہیں، اسی لیے کتنی بھی اس کو باتیں سمجھا لو یہ تو اپنے لیے جہنم کو طے کر چکا ہے، تو مجھے ہر حال میں جہنم میں جانا ہی جانا۔ ہدایت کی محنت چل رہی ہے، محنتیں بہت ہیں دین کے بہت شعبے ہیں، دین کے بہت شعبے ہیں۔ مدارس میں لوگ پڑھنے آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو علماء تیار کرتے ہیں مدارس والے۔ علماء کیا ہے؟
علماء کسے کہتے ہیں کہ علماء نبی کے وارث ہیں. کہ نبی کے وارث کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم اللہ سے لیا وہ علم ان علماء کو دیا. تو آپ کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، وہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالموں کو دے دیا. تو یہ عالم وارث ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ عالم وارث ہو جاتے ہیں نبی کے. تو یہ وارث کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ وہ علم کہاں ملتا ہے؟ کہ وہ علم مدرسوں میں ملتا ہے. یہ مدرسہ فیکٹری ہے، یہ مدرسے فیکٹریز ہے جہاں پر نبی کے انبیاء کے وارث بنائے جاتے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، جہاں 8 سال 10 سال 12 سال لگا کر، اور جہاں کھانے کی دقت، جہاں رہنے کی دقت، جہاں گرمیوں میں ٹھنڈک کی دقت اور سردیوں میں گرمی کی دقت اور پانی پینے تک کی دقت اور کھانے کی دقت، اور جیسا جی چاہے ویسا کھانا نہیں ملتا اور جیسا رہنے کو جی چاہے ویسا رہنے کو نہیں ملتا. بس وہ ایک کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک چٹائی جس پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور کپڑے چاہے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ جب شروع کرتا ہے، جب وہ ایک محنت شروع کرتا ہے، الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف کو جب وہ مکمل کرتا ہے، تو یہ 8-10 سال کا وقفہ جتنے مجاہدے اس نے برداشت کیے ہیں، ان مجاہدوں یہ مجاہدے اب یہ تیار ہو گیا، اب یہ وارث بن گیا اللہ کے نبی کا. تو مدرسوں نے یہ دیا. اب یہ جب اللہ کے نبی کا وارث تیار ہو کر پوری دنیا میں اس دین کو لے کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کی وراثت اس کو دے کر گئے ہیں اور جس کا یہ وارث بنا ہے پوری دنیا میں، جب یہ پھرتا ہے اب لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ ہی ہے اور سب کچھ اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے. کہ اے لوگوں اللہ کی سن لو، اللہ کے نبی کی سن لو. تو وہ کہنے والا، وہ نبی کا وارث، وہ اس مدرسے میں پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ شعبہ ہے، ایک یہ شعبہ. اب ہر کسی کا مدرسے میں آنا، سارے تو بچے ہیں نہیں دنیا میں، گھر بھی پالنے ہیں، مدرسے کا مستقل ایک نظام ہے، ایک محنت ہے، ایک بڑا مجاہدہ ہے. تو ہر کسی کا مدرسے میں آنا ممکن ہی نہیں ہے. بچپن میں جب ایک چیز چھوٹ گئی تو بڑے ہو کر اس کو مدرسے میں جا کے مکمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک اور شکل چل رہی ہے ہمارے یہاں. اللہ نے ایک اور شکل کو چلایا، جو شکل جس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، جن کو جماعتوں میں جانا جن کا لوگوں نے نام دیا ہے. اس میں جانا آپ کے لیے اور آپ کے اندر کے ایمان کو بنانے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے اتنا اہم، اتنا ضروری اور اتنا زیادہ آسان ہے. پھر بھی اس میں مسلمان جا کے راضی. سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے. 5,000 روپے جیب میں ڈالو، ایک بیگ کندھے پہ ڈالو، اس بیگ میں بستر ڈالو، اس بیگ میں 2 کپڑے ڈالو. اب پہنچ جاؤ ان کے پاس جو اس کی ترتیب بناتے ہیں کہ جی 5,000 روپے ہیں، مجھے 40 دن کے لیے جماعت میں جانا ہے. اس میں آپ کی ترتیب بنے گی اور وہ 40 دن اب اللہ کے راستے میں نکل کر، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ کی زبان سے وہ بھی نہیں نکلتا تھا. آپ لا لا کر کے 75 بار آپ کی زبان ٹوٹتی تھی، وہ بھی نہیں نکلتا تھا. وہ سمجھ میں آیا. پھر آگے کہے گا کہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بھی نہیں نکلتا تھا. اس کی محنت جب ایک ہفتے آپ کو اس نے کرائی، اب اگلی محنت آپ کو صرف فاتحہ وہ سکھائیں گے، الحمدللہ رب العالمین. تو بڑی اور چھوٹی آگے چکر میں آپ پریشان ہو جائیں گے. بڑی ہائی نہیں نکلے گی آپ سے، اور الرحمن الرحیم وہ نہیں نکلے گا آپ سے. صرف فاتحہ کو سکھاتے سکھاتے 20 دن ہو جائیں گے، اور بڑی مشکل سے 1-2 سورتیں آپ کو سکھا دیں گے، اور وہ کہیں گے بھائی 1 چلہ تو تمہارا لگ گیا، اس کو 2 چلے اور بڑھا لو تاکہ دین کی مکمل چیزیں تمہیں سمجھ میں آنے لگ جائے اور دین پہ تمہارا چلنا آسان ہو جائے، اور کم سے کم درجے میں تمہاری نماز مکمل ہو جائے جو 24 گھنٹے فرض ہے. کم سے کم درجے میں 4 سورتیں تمہاری پکی ہو جائے، سورہ فاتحہ تمہیں آ جائے، التحیات تمہیں آ جائے، دعا قنوت تمہیں یاد ہو جائے، اور سبحان ربی العظیم صحیح سے کہنا آ جائے، اور سبحان ربی الاعلی صحیح سے کہنا آ جائے. کم سے کم جب تمہارے میرے بھائی
4 مہینے لگ جائیں گے تو اتنا تو تم سیکھ لو گے کہ جہنم میں جانے سے بچنے کی محنت میں لگتے لگتے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ گے. یہ نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، یہ تو ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے. بہت سارے ہیں جماعت میں جانا ہمارے مسلک میں نہیں ہے، جماعت میں ہم لوگ نہیں جاتے، ہم جماعتی تھوڑے ہی، ہم یہ سب میں نہیں جاتے. ارے نہ کوئی مسلک ہے نہ جماعت میں جانا کسی جماعتی یا کوئی کسی خاص کا کام ہے. ہر انسان کا یہ کام ہے کہ میں دین کو سیکھ لوں، اللہ کے نبی کے طریقے کو سیکھ لوں، مجھے نماز آ جائے. تو ان سب کو تمہیں حاصل کرنے کا، گلی میں رہتے رہتے تمہاری عمر 55 سال کی ہو گئی، تم سیکھ نہ سکے، مدرسے میں تم جاتے نہیں ہو، تو یہ ایک طریقہ ہے، تمہیں وہاں سکھایا جاتا ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں رکھا جاتا ہے. تم ایک بار وہاں جا کے دیکھو تو صحیح کہ ایک بار وہ دسترخوان جب بچھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ دسترخوان کیوں بچھایا، دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا، دسترخوان پہ کیسے کھانا، اور ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے پیتے تھے، یہ طریقہ وہ تمہیں بتائیں گے. پھر جب تم مسجد کے باہر نکلو گے تو تمہیں وہ بتائیں گے کہ گلی میں کیسے چلنا ہے، سیدھے ہاتھ پہ چلنا ہے، الٹے ہاتھ پہ چلنا ہے، ہمارے نبی کیسے جھک کے چلتے تھے، ان کی رفتار کیا ہوتی تھی، ان کے نظریں ان کی کیسی ہوتی تھی. جب ہمارے نبی کسی سے ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، دونوں ہاتھ سے کرتے تھے، اسی طرح متوجہ ہو کر پوری طرح اس کی بات سنتے تھے. آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی تھی. ہمارے نبی پگڑی بھی باندھتے تھے، ہمارے نبی کی داڑھی تھی، ہمارے نبی کرتا پہنتے تھے، ہمارے نبی لنگی پہنتے تھے. یہ ساری باتیں جماعت میں روزانہ آپ کو سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. تب یہ چیز ایک بار بار اس چیز کا جب تکرار ہوتا ہے تو وہ چیز ہمارے دل میں آتی ہے. پھر وہاں سے جو سیکھ کے آتے ہیں تو محلے میں مقام پر آ کر دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جماعت میں؟ ارے اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، اپنا وقت ہے، اپنا پیسہ لگایا ہے، اپنی محنت کی ہے، اپنی جان لگائی ہے، تب جا کے دین ہمارے اندر دینداری آئی ہے. سب کچھ اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، نہ کسی کی دعوت کا انتظار، نہ کسی کی نصرت کا انتظار، نہ کسی اور کے محتاجی کا ہمیں کھلائے گا. ہم تو اس جس کے در پہ پھرے ہیں، جس کے لیے پھرے ہیں اور جس کے گھر پہ جا رہے ہیں، وہی میزبان ہے، وہی ہمارا کھلانے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں. اسی نے ہم کو پیدا کیا اور اسی نے ہم سے کہا کہ یہ ایک محنت ہم تمہیں دے رہے ہیں. پہلے یہ کام ہم نبیوں سے لیتے تھے، نبیوں کا سلسلہ ہم نے بند کر دیا. اب یہ امت جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، اس امت کو ہم نے اتنا بڑا کام دیا. پہلے نبوت دیتے تھے کسی کو، تب دعوت کی محنت دیتے تھے، لیکن تم نبی نہیں ہو، تم ایک عام انسان ہو، اور ہم نے تمہیں محنت دی ہے کہ تم جاؤ دنیا میں پھیل کر ہمارے اس مذہب کو اور ہم سے ہوتا لوگوں کو سکھاؤ، اور ہمارے نبی کے طریقے پر کامیابی سکھاؤ. اور یہ بھی بتا دینا کہ آخری مذہب اسلام ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، پھر قیامت آئے گی، پھر ساری سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سب سے سوال جواب کریں گے اور جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. اے لوگوں جا کے سب کو بتا دو تمہیں ہم نے نبوت والی ایک محنت دی ہے، نبیوں والی محنت دی ہے، اور جس محنت کا نام دعوت کی محنت ہے، اس کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے رہو تو جنت میں جانا تمہارے لیے آسان کر دیں گے، جیسے تم سے پہلے کو ہم نے جنت میں جانا جن کے لیے ہم نے آسان کر دیا. کریں گے، جائیں گے جماعت میں، نکلیں گے جماعت میں انشاءاللہ، سیکھیں گے دین کو، لگائیں گے وقت. ذرا ہاتھ اٹھائیے، سب تیار ہے انشاءاللہ، سب تیار ہے ماشاءاللہ. ہاں، اب یہاں ترتیب جو بنتی ہے اپنی اپنی مسجدوں میں، جہاں بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں ان سے ملیے کہ بھائی میرے کو 4 مہینے میں جانا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. ان سے ملیے کہ مجھے چلے میں جانا ہے، میرے پاس ابھی چلے کا سسٹم ہے، بعد میں 4 مہینے کا بھی کر لوں گا. اور کم سے کم درجے میں یہ کہ 3 دن آپ لگاؤ مہینے میں. اور اس سے تم مسجدوں میں آ کر یہاں کے مشوروں میں بیٹھنا اپنے لیے لازم سمجھو. ہمارے یہاں ایسا بات ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، ہر مسجد میں، اکثر مسجد میں ایسا بات ہے، کہیں ظہر بات ہے تو ہر مسجد میں
اس کو اپنے جسم کی اور اپنے ایمان کی خوراک سمجھ کے کرو۔ جس طریقے سے دن بھر میں ہم صبح میں ناشتہ کرتے ہیں اور دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزانہ کے مشوروں میں، روزانہ کی تعلیم میں بیٹھنا اور ہفتے میں گشت کرنا اور مہینے میں 3 دن لگانا اور سالانہ چلہ لگانا اور وسعت ہو تو 4 مہینے لگانا، اس سے آگے اور بھی جتنی آپ محنت کر سکتے ہو کرنا، یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ روح کو نورانی کرنے، نورانی روح کی نورانی غذا ہے۔ اس کو جب یہ چیز ملے گی، اس کی جب یہ بھوک مٹے گی، اس کو جب یہ قوت آئے گی تو ایمان پر چلنا آسان ہو جائے گا، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس محنت کو کیا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں سنتے سنتے آپ کے ذہنوں سے نکل گئی اور سنتے سنتے آپ کے دل پہ جو قرار نہیں پا رہا، انہی چیزوں کو بار بار کرتے ہوئے دیکھ دیکھ کے آپ کے اندر اللہ کے راستے میں وہ آ جائے گی اور دل پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔